اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8واں روزہ تو 8ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ 8ویں پارے کے شروع کے اندر فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ بعض کافر حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ معجزے ہمیں دکھا دو کہ کوئی فرشتہ نازل ہو جائے، کوئی مردہ پہلے جو فوت ہو گئے ان میں سے کوئی آئے اور وہ آ کر کہہ دے کہ یہ بات سچی ہے، پھر ہم بات مان لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی نازل کر دیں، ان کے معجزے کو پورا کر دیں، یا کسی انسان کوئی مردہ اٹھ کے آ جائے وہ ان سے باتیں کرے، فرمایا یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ جہالت کی وجہ سے یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے بھی دشمن بنائے انسانوں اور جنات میں سے جو شیاطین ہیں وہ ہر نبی کے دشمن بنتے ہیں، اور وہ کہ جھوٹی موٹی باتیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کے دلوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کو مائل کرتے ہیں۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں یہ بات کر دی، اے محبوب اس زمانے کے اندر اکثریت جو تھی وہ کفار کی تھی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کے اتباع کریں گے یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ تو گمان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا کہ جس پر اللہ کا نام وقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھایا جائے، اس جانور کو نہ کھایا جائے، اور یا وہ جو تمہارے لیے اوپر حرام کر دیے گے اس کو بھی نہ کھایا جائے، مگر یہ کہ اللہ مَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر یہ کہ اگر تم جو ہے اتنے مجبور ہو گئے کہ جان بچانے کے لیے پھر حرام کا کھا لینا، اتنا کھانا کہ جس سے جان بچ سکے، تو اس کی اجازت ہے۔ اور آگے فرمایا تم ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو، تمام ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ہم نے ہر بستی کے جو بڑے مجرم جو تھے ان کو سرداری عطا کر دی، مجرموں کو سرداری عطا کر دی تاکہ دنیا کے اندر اور مکر کریں۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے کہ سربراہی میرے پاس آ جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو دو بندوں کا فیصل بنا دیا گیا، یعنی حاکم بنا دیا گیا، اس کو تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ فیصلہ کرنا جو ہے کوئی آسان بات نہیں ہے، تو انسان کے ذمے سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں قیامت والے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، لیکن پھر بھی اکثریت جو ہے وہ دھوکے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اور آگے مشرکین کی بعض صورت کو ذکر کر دیا، وہ یہ کہ وہ طرح طرح کے گمان کرتے تھے اور خسارے کے اندر پڑ گئے وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو اللہ نے رزق دیا ہوتا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے کہ یہ فلاں بت کے نام پر ہمارے جانور ہے، اس کو نہیں کھائیں گے۔ یہ خود بھی گمراہ ہوتے تھے اور ایسے لوگ ہدایت والے نہیں ہوتے۔ اور آگے اللہ رب العزت کی چند نعمتیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی، کھجور کو پیدا کیا، کھیتیوں کو پیدا کیا جن کے رنگ مختلف ہے، ذائقہ مختلف، زیتون کو، انار کو، اور بعض آپس میں ملتے جلتے، بعض ملتے جلتے بھی نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جب بھی یہ کھیتی کاٹنے کا وقت آ جائے تو اللہ کے راستے کے اندر بھی دیا کرو، عشر نکالا کرو۔ اب بعض صورتوں کے اندر 20واں حصہ دینا ہوتا ہے، بعض صورتوں کے اندر 10واں حصہ وہ دینا ہوتا ہے۔ اور آگے جو ہے 10 چیزیں جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے 10 چیزیں جو ہے اللہ رب العزت نے بیان کر دی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کہے کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، کیا چیز بتا کر گئے، تو فرمایا یہ آیت پڑھ دیے جائے تو اس آیت کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو گویا سارے نبیوں نے اس کی تعلیم دی، اور اس کے اندر پہلا حکم کیا اللہ تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا، ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کبھی بھی شرک نہیں کرنا، اور دوسرا حکم جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور تیسرا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو کر دیتے تھے فقر کی وجہ سے کہ ہم غریب ہو جائیں گے اگر بچوں کو کھلائیں گے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح بچیوں کو آر کی وجہ سے جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور آگے فرمایا اور نہ ہی تم جو ہے بے حیائی کے کام کے پاس نہ جاؤ، چاہے ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو،
اور ایک حکم جو ہے فرمایا کہ کسی کو قتل نہ کرو، اور ایک یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور ناپ تول پورا پورا کرو، اور آگے فرمایا جب تم سے کہا جائے عدل کرنے کا تو تم عدل کرو، چاہے جو ہے فیصلہ کرنے کا تو عدل کرو، چاہے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور ایک جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی پورا کرو۔ فرمایا جب یہ کر لو گے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، پھر جو ہے میرا راستہ سیدھا ہے، تم اس کی اتباع کرو، سیدھے راستے کی اتباع کرو۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے کہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں یا رب ان کے پاس خود آ جائے، یا یہ کہ اس کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں پھر جو ایمان لائیں گے، اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ یعنی ایمان تو نام ہی بن دیکھے کا ہے، اگر انہوں نے قیامت والا دن سارے منظر کو دیکھ لیا، اب قیامت قائم ہوگی، اب جزا سزا شروع ہوگی، اب ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا، اس لیے دیکھ کر ایمان لائے تو کیا لائے۔ اور آگے فرمایا جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو ہم اس کو 10 گنا کر دیں گے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کی مثل 10 گنا کر دیں گے۔ اور آگے پورے دین کا منشا جو ہے وہ اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا، اے محبوب کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ میرا زندہ رہنا اور میری موت یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی ہم انسان کی زندگی بھی، انسان کی موت بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور قیامت والے دن فرمایا کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک نے جو گناہ کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا، دوسرے پر نہیں ہوگا۔ اور آگے سورۃ الاعراف جو ہے، اعراف کا ایک معنی ہوتا ہے پہچاننا، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے اعراف سے مراد جو ہے وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے قریب ہے، کہ اگر جو ہے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں وہ اعراف کے اندر جائیں گے، اگر نیکی ایک زیادہ ہو جائے تو وہ جنت کے اندر، اگر برائی ایک بڑھ گئی تو وہ جہنم کے اندر، اگر برابر ہے تو اعراف کے اندر۔ تو پہلے یہ اعراف کے اندر جائیں گے، بعد کے اندر اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہاں بعض فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے یہ اعراف کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، یہ جنتی اور جہنمیوں کو نشانیوں کے ساتھ پہچانیں گے۔ اور آگے فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت والا دن جو ہے وزن جو ہے اس دن جو ہے وہ حق ہے، جس کے نیکیوں والا پلڑا وہ جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے برائیوں والا پلڑا جھک گیا وہ خسارے کے اندر۔ اب یہاں دیکھو نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا کہ اس کی نیکیاں کتنی کی ہیں، نیکیوں کو تولا جائے گا، اور اعمال کے اندر وزن جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جتنا جس کے پاس اخلاص ہوگا اس کا اعمال نامے نیکیوں والا پلڑا اتنا ہی بھاری ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پیدا کیا، پھر ہم نے درست بنایا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ اس نے نہ کیا، تو اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس جو ہے وہ تکبر کے اندر آ گیا، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس کو مٹی سے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ سارا واقعہ، پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم جنت کے اندر رہو، تم اور تمہاری بیوی، اور ہر طرح کی نعمتیں کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان سے اجتہادی خطا ہوگی، یعنی خلاف اولا کام ہو گیا کہ وہ اس دانے کو کھا لیا۔ شیطان نے یا تو یہ بات کہی کہ یہ تو اس وجہ سے اگر آپ نے یہ کھا لیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، جنت سے نکلیں گے نہیں، تو اس لیے خلاف اولا ان سے کام ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو جو ہے جنت سے نیچے زمین کے اندر اتار دیا، اور پھر جو ہے فرمایا ان کا سطر کھل گیا۔ آج بھی شیطانی یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کے سطر کھل جائیں اور بے حیائی کے کام جو ہے وہ آ جائے۔ پھر آدم علیہ السلام دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ بھی نہیں کہا دشمن ہے، یہ کہا کھلم کھلا اعلان تم سے دشمنی کا مطالبہ کرتا ہے۔ پھر شیطان کو جب اللہ رب العزت نے دھتکارا تو شیطان آگے سے کہنے لگا مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دو۔ تو قیامت کے دن مہلت کیوں دینی؟ وہ اس وجہ سے تاکہ میں تیری امت کو، اے اللہ تیری امت کو بہکاؤں گا، ان کو بٹکاؤں گا، ان کو اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو تیری مانیں گے وہ تیرے ساتھ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جب بھی فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے برائی کا کام کرتے، ان سے کہا جاتا یہ نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا اور ہم جو ہے اس کام کو نہیں چھوڑیں گے۔
اور آگے فرمایا گیا اے بنی آدم تم زینت کو اختیار کرو جب بھی نماز کے لیے جاؤ، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب بھی نماز کے لیے انسان آتا ہے تو اس کو چاہیے اچھا لباس پہن کر آئے، اور اس لیے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ انسان وہ لباس پہن کر آئے جو انسان عام لوگوں کی مجلس کے اندر پہن کر جانا پسند کرتا ہے۔ اگر ایسا لباس جو ہے فرمایا جو عام لوگوں کے مجلس میں پہن کر جانا پسند نہیں کرتا تو وہ مسجد کے اندر آ کر بھی وہ لباس مسجد میں بھی نہ پہن کر آیا۔ اور آگے فرمایا پھر کھاؤ پیو۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں دیکھو جتنا بھی انسان کے پاس اگر اللہ نے دیا حلال دیا تو اس کو انسان کو کھانا چاہیے پینا چاہیے، لیکن اسراف نہ کرے، جان بوجھ کر مال کو ضائع نہ کرے۔ اور باقی جب اللہ رب العزت نے کسی بندے کو نعمت دی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے جو بال بکھرے ہوئے، اس کے جسم پر لباس جو ہے وہ پھٹا پرانا، آپ نے فرمایا تجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ تو ایسا، کہ اس نے کہا کہ میرے پاس تو بڑا بڑا مال ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت یہ پسند کرتے ہیں جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو اس کے آثار اس بندے پر نظر بھی آنے چاہیے۔ آج لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بینکوں کے اندر پڑا ہوتا ہے اور خود جو ہے وہ لباس جو ہے وہ پھٹا پرانا، تو یہ سادگی نہیں بلکہ اس کو کنجوسی کہتے ہیں، اور جسے شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ہی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل ہو جائے۔ جس طرح سوئی کا سراغ جو ہوتا ہے اس سے اونٹ کا داخل ہونا یہ ناممکن ہے، تو اسی طرح ایسے لوگ جو ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تکبر کرتے ہیں، ان کا جنت کے اندر جانا بھی ناممکن ہے۔ اور آگے فرمایا ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، کہ جنت کے اندر جب جائیں گے تو جنتی لوگ جو ہے جہنمی کہیں گے، جہنمیوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ سچا تھا، ہم کو ہمارے رب نے نعمتیں دے دی کہ ان کے درمیان سے ایک بندہ آواز دے گا اور کہے گا کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے ظالموں پر۔ اور پھر اعراف والے جو ہیں درمیان اعراف والے وہ پہچان لیں گے جنتیوں کو بھی ان کی نعمتوں کے ساتھ اور جہنمیوں کو ان کی شکلوں کے ساتھ پہچان لیں گے ان کو ایسا عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر جو ہے جہنمی کہیں گے جنتیوں سے کہ ہمارے لیے بھی کچھ پانی ہمارے اوپر انڈیل دو، ہمیں بھی جو تمہیں رزق ملا ہے کچھ دے دو، تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ رزق جو ہے جہنمیوں پر حرام کر دیا، کافروں پر حرام کر دیا، اب کافروں کو کوئی رزق نہیں ملے گا۔ اب بار بار اصرار کریں گے تو ان کو دیا جائے گا زقوم کا درخت۔ زقوم جو ہے وہ بڑا سخت کڑوا درخت ہوتا ہے، وہ کھائیں گے تو گلے کے اندر اٹک جائے گا، پھر ان کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، پیپ پلائی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کی وہ پیپ جو ہے اور پانی جو ہے وہ پخانے کے راستے سے آنتلیوں کو کاٹتا ہوا نکل جائے گا۔ اور آگے فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، یہ تمہارا رب ہے۔ اور فرمایا تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر، اپنے رب کو پکارا کرو آہذاری کر کے اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ اور آگے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ نوح علیہ السلام نے جب آ کر ان کو تبلیغ کی اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو آگے سے قوم کے جو بڑے سردار جو ہیں وہ کہنے لگے ہم تو آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جب بھی یہ بڑے لوگ بڑے سردار ہوتے ہیں یہ ایمان والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج بھی لوگ اس طرح دین والوں کو لوگ کہیں گے، اس لیے کہ جب نبیوں کو لوگوں نے یہ بات کہی ہے تو بعد والوں کو بھی یہ بات کہیں گے۔ آگے اسی طرح قوم آج کی طرف جو ہے ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر بھی یہی تبلیغ کی، لیکن وہاں بھی لوگوں نے انکار کر دیا۔ قوم آج جو ہے ان کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی تھی، یہ پتھروں کو تراش کر اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے۔ اس طرح قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب قوم سمود کی اتنی فرمائش تھی کہ ہمارے لیے اونٹنی چٹان سے حاملہ اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی بچہ جن لے۔ اب اللہ رب العزت نے اس معجزہ دکھا دیا، وہ اونٹنی پیدا ہو گئی، اب اونٹنی کا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب وہ بجائے یہ کہ اس کو تکلیف نہ دیتے یہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لیکن انہوں نے تکلیف دی، اونٹنی کو قتل کر دیا، پھر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ تو جب معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ کی جس کے طرف نسبت ہو جاتی ہے انسان کو اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اس لیے جب ناقۃ اللہ کی اونٹنی کی توہین کرتا ہے تو اس کی تو پکڑ ہو گئی، ان پر عذاب آ گیا۔ اسی طرح جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا گیا جو کسی میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ اور آگے
مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی آ کر لوگوں کو تبلیغ کی اور انہوں نے کہا ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، اور اسی طرح لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے ایک ہونے چاہیے، لیکن لوگوں نے بات نہ مانی تو پھر ان پر بھی عذاب آیا اور ان کی قوم کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ دعا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک سمجھ کر عمل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان